हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि अमेरिकन जो नेवी है उन्होंने MH-60R मैरीटाइम हेलीकॉप्टर्स हैं जो इंडिया को दिए हैं, और इसका मकसद है रीजनल जो थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करना। बेसिकली ये $2.4 बिलियन की सेल है, और तकरीबन 24 हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि पर्टिकुलरली इंडियन नेवी को मिलेंगे, लेकिन शायद ये बाद में कोई आर्म फोर्सेस को भी जो है वो बाकियों को भी शायद मिल सकेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैं इसको समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान बिजी है, अफगानिस्तान के थ्रेट को देख रहा है, हमारे वायलेंस यहाँ पे बढ़ रहा है, लॉलेसनेस अफगानिस्तान में बढ़ रही है, और हम इंगेज हैं। बलूचिस्तान हो, केपी हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, हमारे यहाँ पे मामलात जो हैं वो उलझ रहे हैं। चाइना ने हमें नाराज हुआ है बिकॉज ऑफ ये जो इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए हैं, और जो जिस तरह 2 अटैक्स चाइनीज पे रिसेंटली हुए हैं, जो क्वेटा में हुआ और जो ये दासू में हुआ, दिस इज प्राइमरली पाकिस्तान की कैपेबिलिटी तो है, लेकिन एक इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन कमिंग टू दिस टॉपिक, ये जो नेवी के को दिए गए हैं, या नेवी के लिए ये जो MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए हैं, बेसिकली ये इनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। सो ये कहा जा रहा है कि ये जो है वो रीजनल थ्रेट्स के लिए हैं। सो इट मींस कि दिस इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दिस इज फॉर पाकिस्तान एज वेल। अब किस हद तक ये पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं या क्या इसका मकसद हो सकता है, दैट इज अनदर स्टोरी, इसको बाद में देख सकते हैं। लेकिन याद रखें व्यूअर्स के जो अमेरिका है उसने टर्की को मना कर दिया कि वो पाकिस्तान को जो हेलीकॉप्टर्स दे रहा है वो नहीं देगा। पाकिस्तान ने कहा था कि एक अटैक T-129, एक ट्विन इंजन टेंडम सीट मल्टी रोल, इसको ऑल वेदर अटैक हेलीकॉप्टर कहा जाता है, इसको पाकिस्तान को देना था। लेकिन क्योंकि इसका जो इंजन है वो अमेरिकन है, तो वो पाकिस्तान नहीं ले सकता, क्योंकि टर्की के ऊपर सैंक्शन थी, और ये तकरीबन पाकिस्तान $1.5 बिलियन की डील था। अब अमेरिका इंडिया को तो मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान अगर टर्की से भी कुछ लेना चाह रहा है तो उनके ऊपर सैंक्शन है कि वो पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकता। सो इट मीन्स कि वी आर रियली ऑन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन व्हेन इट कम्स टू फॉर द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम वेस्ट। सो क्या इसका मतलब ये पाकिस्तान समझे कि पाकिस्तान को कॉर्नर किया जा रहा है, कि पाकिस्तान के पास सिर्फ चाइनीज ही ऑप्शन रह गए हैं? This is something which is very much important to see that. अब इंडिया और अमेरिका की जो बायलैटरल डिफेंस जो डील है, या जो डिफेंस ट्रेड है, वो तकरीबन $20 बिलियन तक पहुंच गई है, विच इज अ वेरी बिग नंबर। और ये सैन डियागो में मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने जो ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं तरनजीत सिंह संधू साहब, संधू जाट्टी होते हैं वैसे तो, इन्होंने संधू साहब ने जो है वहां से लिए हैं और इनको हैंड ओवर किए गए हैं। तो ऑब्वियसली इंडियंस जो नेवी के लोग हैं वो भी वहां मौजूद हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, ट्रेनिंग ले रहे हैं यूएस में इसको डील करने की और सारा वो करने की। अब ये है कि इंडिया की जो पोजीशन है वो मजीद स्ट्रांग होगी, क्योंकि इंडिया के पास ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशंस में इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो ये और तरह के मिशंस में जैसे रेस्क्यू, सर्च और कम्युनिकेशन रिले वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और इंडिया की कैपेसिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी। और ये जो बात की जाती है कि रीजनल थ्रेट्स, अब रीजनल थ्रेट्स क्या है इंडिया के अगर देखा जाए, प्राइमरली इंडिया कहा जाता है जी टू फ्रंट वॉर, 2.5 फ्रंट वॉर की बात होती है। चाइना है, पाकिस्तान है, नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट तो ऑब्वियसली ये इस्तेमाल नहीं हो सकते, वो उनकी वैसे ही उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर कोई अगर नॉन स्टेट एक्टर इंडिया पे हमला भी करता है कि उनके खिलाफ इस तरह के जो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जाएं, और वो भी MH-60 मैरीटाइम हेलीकॉप्टर। सो इट इज इंडिया एंड चाइना, एंड अबव ऑल इंडियाज इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक, और इंडिया को इंडो पैसिफिक में वो जो अमेरिका रोल देना चाह रहा है, पर्टिकुलरली जब क्वाड की बात होती है, एशियन नेटो की बात होती है, तो बेसिकली सारा मिलिट्री हार्डवेयर ये जो डेवलपमेंट है ये उसके लिए है।
اچھا اب آکے آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ دس از ناٹ جسٹ دا ون تھنگ لک کہ ہم کہاں پہ انگیج ہیں اینڈ ویئر انڈیا از گوئنگ. یو کے کا ایک کیریئر اسٹرائک گروپ ہے جو کہ انڈین اوشن میں آیا ہے، جو انڈیا کے ساتھ جوائنٹ ملٹری ڈرلز کرے گا اور انڈین نیوی کے ساتھ. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ میرا خیال ہے 26 جولائی سے، یہ 26 جولائی سے یہ ہونی ہے ڈرلز. سو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی کمپلیکس ڈرلز ہیں کہ انڈیا کے جو پارٹنرز ہیں دے آر آل ویسٹرن کنٹریز وین اٹ کمز ٹو ڈیلنگ ود چائنا. اور یہ جتنے بھی اگر انڈین نیوی کا یو کے نیوی یونائٹڈ کنگڈم کی نیوی کے ساتھ ملٹری ایکسرسائز کر رہا ہے، یا امریکن نیوی کے ساتھ ملٹری ایکسرسائز کر رہا ہے، یا مالابار ایکسرسائزز ہوئی تھیں، تو اٹ مینس اٹ گیوز اے لاٹ آف پاور اینڈ لوڈ آف ایکسپوجر ٹو دی انڈین نیوی کہ وہ اپنی چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. پاکستان کے لیے جس طرح میں نے پہلے کہا ویورز کہ ہمارے لیے جو چیلنجز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں کارنر کر دیا گیا ہے. ہمیں کارنر کیا گیا ہے کہ آپ صرف چائنا کے ساتھ رہیں، یا تو پاکستان کمپرومائز کرے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اوپر، یا آپ جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں ان پہ کمپرومائز کریں، یا پھر یہ ہے کہ آپ چائنا کو سنب کریں اور آپ جو ویسٹرن بلاک ہے اس کو جوائن کریں. لیکن پاکستان جو ہے اس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ دونوں بلاکس کو رکھنا چاہ رہا ہے. پاکستان نہ چینیوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، نہ امریکنس کو چھوڑنا چاہتا ہے. اور پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان ایٹ ریسیونگ اینڈ بھی ہے. سو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دے کین گو اینڈ بائی دے کین پٹ اے کیش آن دا ٹیبل اینڈ کین گیٹ دی ہیلیکاپٹرز اور وٹ ایور دا ملٹری ہارڈ ویئر. سو جب انڈین ڈیفینس منسٹر یہ کہتا ہے میں $120 بلین کا ملٹری ہارڈ ویئر خریدنا چاہتا ہوں، تو سب کے منہ میں پانی آئے گا، بھلے امریکہ ہو، چین ہو، یورپ ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، سب کہیں گے بھائی کیوں نہ ہم جا کے لیں. سو دس از آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس آن دیٹ. سو وہ ہمیں جو ہے وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے امریکہ اس چیز پہ، بیکاز ایک تو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے سارا ٹائم بیشنگ مارتی رہتی ہے. پاکستان انہوں نے اڈے مانگے نہیں ہے. پاکستانی جو ہے وہ صرف اور صرف یہ سیاستدان ہمارے اپنی وہ کرنے کے لیے ایک بنانے کے لیے عوام کے آگے کہ جی میں نے عمران خان صاحب نے کہہ دیا ایبسولوٹلی نو. وہ امریکی کہتے ہیں ہم نے آپ سے پوچھا کب ہے کہ آپ ہم سے اڈے جو ہے وہ مانگیں، آپ ہمیں ایویں ہی جو ہے وہ ٹرخائی جا رہے ہیں، اور ہمیں آپ اپنے پبلک کو کنزمپشن کے لیے آپ کی مارکیٹ ویلیو کم ہو رہی ہے تو آپ اس طرح کر رہے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ انتہائی unnecessarily بولتے ہیں، غیر ضروری باتیں کرتے ہیں جس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اور ایک طرف ہم پہ ویسے پریشر ہے چائنا کے ساتھ سی پیک اینڈ آل دس. سیکنڈلی کیش اسٹاروڈ نیشن ہے. تھرڈ انڈیا کے پاس کیش ہے. چوتھا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ سارا ٹائم اپنی ڈومیسٹک پولیٹیکل آڈینس کو کیٹر کرنے کے لیے اپنی لمبی لمبی چھوڑنا بھی پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح سے ہمارا چھکا لگ جائے، کیونکہ آپ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس تو پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، جتنے مرضی کیش کرا لو آپ. لیکن دوسری طرف پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے چائنا کے یا ٹرکی. سو چائنا ٹرکی دیٹ از دی اونلی بلاک، کیونکہ پاکستان ریسنٹلی آئی تھنک سوچ بھی رہا تھا کہ ہم ٹرکی سے جو ہے وہ ڈرونز بھی لے سکتے ہیں. سو دس از ویئر وی اسٹینڈ ان کہ ہمارے پاس آپشنز بھی کم ہے، چوائسیز بھی کم ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بھی کیٹر کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ہمیں ایک ایسا ماحول بھی ملے جس سے وہ دوبارہ پاور میں بھی آ جائیں. ان کی اکانومی بھی ڈلیور نہیں کرتی. آئی ایم ایف کے پاس پیسے لینے جانا بھی پڑتا ہے، ہاتھ بھی پھیلانا پڑتا ہے. عمران خان صاحب آئے روز کہتے رہتے ہیں کہ نہیں ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے آل دس، لیکن آبویسلی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں جو کہ MH-60R میرینائم ہیلی کاپٹرز ہیں، یہ انڈیا کو آبویسلی جو باقی انہوں نے ملٹری ہارڈ ویئر خریدا اس کے ساتھ ساتھ یہ انڈیا کو بہت زیادہ ایج دے رہا ہے. اور اس سے انڈیا کی ملٹری ہارڈ ویئر تو بہتر ہوگی، لیکن سافٹ پاور بھی انڈیا کی بڑھتی ہے بیکاز دے ہیو اے کیش. اور اب یہ جو ہے یہ لاکہیڈ مارٹن جو ہے انہوں نے فورن ملٹری سیلز میں US گورنمنٹ نے یہ ان کو دیے ہیں. اور اس پہ جو انڈین کانگریس ہے وہ بھی کافی پہلے کام کر چکی تھی. آئی تھنک میرے 2019 میں انڈین کانگریس نے اس کو کلیئر کیا تھا. اور امریکہ کے جو صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے انہوں نے بھی میرا خیال ہے فیبرری 2020 میں اس کو اوکے کر دیا تھا کہ ہاں ہم دے دیں گے آپ کو. سو میرا خیال ہے کہ ابھی آ کے پاکستان کے پاس کیش کی کمی ہونا
ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور اگر ہم اپنی انگیجمنٹ دیکھیں جو کہ صرف افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں, the world only knows us from the lens of Afghanistan, کہ یہ صرف افغانستان, طالبان, القاعدہ, یہ جو ٹرمز ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کو دنیا اگر جانے گی تو اور دوسرا یہ ہے کہ افغان جو ہیں وہ پاکستان میں بہت میسو میڈیا کمپین چلا رہے ہیں, جس طرح وہ افغان امبیسڈر کی بیٹی اغوا ہو گئی. دیٹ از ویری سیریس کیس. دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ جان بوجھ کے ہوا ہے, لیکن اٹ مینس کہ اگر پرائم منسٹر نے بھی اس کا نوٹس لیا, لیکن افغانی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ میڈیا کمپین چلا رہے ہیں, اور جو پرٹیکولرلی پاکستان کی پشتون نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر رہی ہیں. سو میں اس کو اس لیے ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ بات کو سمجھانے کے لیے کہ وی آر اسٹرک آن دا ویسٹرن بارڈر, we have our own financial challenges, and India is engaged so much positively with the West in Indo-Pacific, in Indian Ocean, in buying military hardware. So یہاں سے نکلنا ہے, سو افغانستان سے نکلنا, دیٹ شوڈ بی a ٹاپ پرائورٹی. اگر ہم افغانستان کے چنگل سے نہ نکلے تو ہمارے سی پیک کو بھی یہ ڈوبیں گے. یہ اتنی جو حالات ہیں, ہمیں وی شوڈ کریٹ این آئرن وال, میرا خیال ہے, پاک افغان بارڈر کے اوپر, نہ وہاں سے کوئی آئے اور نہ وہاں پہ کچھ آئے. اگر انڈین بارڈر پہ ہم یہ کریٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے کوئی نہیں آتا اور وہاں سے کوئی نہیں جاتا, تو افغان بارڈر پہ بھی کریٹ کرتے ہیں, ونس فار آل ہماری جان چھوٹ جائے. جب وہاں پہ حالات بہتر ہو جائیں اور وہ جہاز کے ذریعے پاکستان آئے, وہ تو آئی ڈونٹ وانٹ کہ وہ بائی روڈ پاکستان آئے, اس کو صرف اور صرف جہاز کے ذریعے پاکستان آنا چاہیے, تاکہ یہ بیچ والا روڈ ہی ختم ہو, اور یہ ختم کر دینا چاہیے. ہاں, جہاز بہت فریکوینٹلی چلیں, اور جسے کہتے ہیں ڈیلی بے شک 2-3 فلائٹیں چلیں, لیکن چلیں یہی پشاور, لاہور اور کراچی سے چلیں. لیکن یہ اگر ہم نے یہ افغانستان والا سلسلہ بند نہ ہوا تو ہم کہاں پہ مصروف ہیں, اینڈ ویئر انڈیا از بزی, that makes a lot of difference, and that's where I think we need to be very careful, and we have to devise our policies very carefully.